أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وہ کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 49 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں وہ منکرین یا آخرت کفار اور مشرکین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ اللہ کے کلام کو پڑھنے یا سننے سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ان کے سمجھ میں آتی۔ جب ایک اللہ کی عبادت کی بات ان کے سامنے کی جاتی تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے اور اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے خیال میں تو کئی ایک خدا ہیں، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات ہیں اور تصرفات کے مالک ہیں۔ وہ ایک خدا کی خدائی اور اسی کی قدرت، اسی کے کمالات سن کر وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں انہی منکرین آخرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر سے از سر نو پیدا کیا جائے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسا۔ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ان کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کی تعلق سے تشریح فرمائی کہ یہ ممکن ہے، اور پھر وہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے آبا و اجداد مر کر ہزاروں سال ہو گئے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوئی ہیں، اور ہوائیں ان کو اڑا کر کہاں سے کہاں پہنچا دی ان کی راکھ اور ان کی ہڈیوں کو۔ اب پھر سے اس کو کیسے جوڑا جائے گا، کیسے جمع کیا جائے گا، پھر کیسے ان پہ جان ڈالی جائے گی، کیسے پھر سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانوں کی قدرت پر قیاس کرتے تھے کہ جو چیز انسان کے لیے ممکن نہیں ہے وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسا پہچاننا تھا اللہ کی قدر انہوں نے پہچانی ہی نہیں۔ تو اس میں وہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد ممکن نہیں کہ مرنے کے بعد جب سب ہوائیں اڑا دیں گی، منتشر کر دیں گی، تو پھر کون اس کو ہڈیوں کو اور چورا چورا ہو جانے والی چیزوں کو لا کر جمع کر سکتا ہے؟ کس کے بس میں ہے وہ؟ آج میڈیکل سائنسز جو ہے اور جو دریافت کیا ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو ہوتے جا رہے ہیں دنیا میں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا جو ورٹیبرل کالم کا جو بالکل آخری حصہ ہے اس کو دمچی کہا جاتا ہے۔ آخری ورٹیبرا جو ہوتا ہے وہ لاسٹ ورٹیبرا، اس کو دمچی اور ٹیل بون کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں انسان کی محفوظ کر دی ہے۔ جینیٹیکل سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے سے آج یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ وہ حصہ جو بالکل آخری ورٹیبرا جو ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خراب ہونے نہیں دیتے، چاہے اس کو دفن کر دیا جائے، چاہے جلا دیا جائے، چاہے کوئی جانور کھا لے، لیکن وہ حصہ جیسے کا ویسا محفوظ رہتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ساری انفارمیشن رہتی ہے کہ اس سے انسان کے تعلق سے پوری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ وہ کون تھا اور اس کی کیا کیا صفات تھی۔ آج تو جو ہے کون کس کی اولاد ہے وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ساتھ پہچان لیا جا رہا ہے۔ تو ایک حصہ وہ جو ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اس کو ڈیمیج ہونے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے جو ہے آج دنیا میں انسان معلوم کر لے رہے ہیں کہ کون کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تو کیا کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر دیا ہے، وہ بلیک باکس ہے انسان کا۔ جیسا کہ ایئر کرافٹ جب تباہ ہوتا ہے تو ایک اس کے اندر بلیک باکس ہوتا ہے، اس میں ساری انفارمیشن ریکارڈ ہوتی ہے
کہ آخری وقت تک کون کون کیا کیا باتیں کر رہے تھے اور کیا حادثہ پیش آیا تھا، تو نکال کر دیکھا جاتا ہے کہ کیا حالات پیش آئے تھے۔ بالکل ایسا ہی انسان کا بلیک باکس ہے، یہ جو ٹیل بون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے محفوظ کر دیا ہے، چاہے اس کو کچھ کر لے، وہ جلنے والا یا سڑنے والا یا گلنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے ان لوگوں کا جو شک و شبہ تھا، وہ شک و شبہ تو ابھی دور ہو گیا ہے۔ اگر یہ سائنس آج جو بتا رہی ہے کہ کیسے جمع کیا جائے گا، کیسے معلوم ہوگا کون کس کی ہڈی ہے، کون کس کی راکھ ہے، تو جس کی ہڈی ہے وہی اس کے تعلق سے اس کی آئیڈینٹی ہوگی، اور اس کے بارے میں جو ہے اسی کو پھر سے کھڑا کر دیا جائے گا، اسی کا اسٹرکچر بنا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جو ہے اسے بعید نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہو تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینقضون الیک رؤوسهم ویقولون متاہ قل عسى ان یکون قریبا، یا کوئی اور چیز تو جو تمہارے نزدیک اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہو وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ سر ہلا کر پوچھیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ کہو عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب آ لگا ہو۔ اب اسی سے متعلق بات چل رہی ہے۔ جو انسان شک و شبہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ ہڈیوں میں اثر نو زندگی کیسے آئے گی، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہڈیوں کو تو چھوڑو، تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ۔ تمہاری ذہن میں جو چیز بہت زیادہ سخت ہے، پتھر یا لوہا ہی ہے، پتھر کے بعد لوہا سب سے زیادہ سخت، یا اس سے بھی زیادہ اور سخت چیز جس کے تعلق سے تم یہ سوچتے ہوں گے کہ اس میں تو زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جان ڈال سکتے ہیں۔ تو ہڈیوں کا کیا معاملہ ہے؟ ہڈیوں میں تو جان ڈال چکے ہیں، وہ جان تو تمہارے پاس تھی، اب تم اسی کے اس میں زندہ ہو، اور اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے جان ڈال دینا کون سا بڑا کام ہے؟ تو اس میں یہ فرما دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے، نہ صرف ہڈیاں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے ذہن میں ہو، تم اس کے بارے میں بھی سوچ لو کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ جان ڈال سکتے ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو یہ باتیں بتانے کے بعد، ان کے سامنے یہ دلائل رکھنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کون یہ کام کرے گا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو ان سے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ بالکل آخری رکوع میں فرما رہے ہیں، کیا انسان نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے بنایا؟ اولم یر الانسان ان نطفۃ من خلق وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ فرمایا اس کے بعد، یعنی اس کو ایک پانی سے، گندے پانی کے قطرے سے بنا دیا، اور وہ جھگڑا کرنے لگا اپنے رب کے بارے میں اور مثالیں دینے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے کہ میں جب مٹی ہو جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا، ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، ہواؤں میں منتشر ہو جاؤں گا، تو پھر مجھے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اس کا جواب ان کو یہی دیا گیا کہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا فرما دیا تھا وہی تم کو دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا، اور پھر اس وقت تم کو پتہ چل جائے گا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سورہ طور میں جو ہے 27ویں پارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم کہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہو؟ کیا تمہارا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، یا تم ہی خود خالق ہو؟ پوچھا جا رہا ہے سوالیہ انداز میں کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ تم کو کسی نے پیدا فرمایا ہے تو تم پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم خود اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تم کو ایک پیدا کرنے والے نے پیدا فرمایا ہے۔ فَسَيُنْقِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، یہ سب باتیں بتانے کے بعد وہ سر ہلا کر پوچھیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ آخر یہ سارے
چیزیں کب ہونے والی ہیں؟ تو ان سے کہو کہ بہت جلد. قل عسیٰ ان یکون قریبا، عجب نہیں کہ اس کا وقت بہت قریب آ لگا ہو. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 29ویں پارے میں کہ وہ اس کو بہت دور سمجھتے ہیں قیامت کو، لیکن قیامت کو ہم بہت نزدیک دیکھتے ہیں. اقتربت الساعہ فرمایا سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر 17ویں پارے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب کتاب بہت قریب آ لگا ہے، لیکن وہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے، ان کی موت آنے والی ہے، اور اب یہاں سے وہ ان کو چلے جانا ہے. یہ عمل کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. تو اس لیے کہ وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب ہونے والا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ بہت قریب. عجب نہیں کہ بہت قریب. تم کو پتہ نہیں کہ کچھ ہی لمحے بعد یہ موقع آ جائے، تمہاری موت ہو جائے، اس کے بعد تمہاری عمل کا دروازہ بند ہو جائے، اور اس کے بعد جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو وہیں پر محشر میں، اس کے بعد تمہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا اس درمیان میں کسی عمل کے کرنے کا. اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ آ رہا ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کا جواب دو گے، اور یہ خیال کرو گے کہ بس تھوڑی ہی دیر ٹھہرے رہے یہاں پر. اور وہ وقت ایسا ہوگا جب تمہارے لیے ایک پکار ہوگی، سارے انسانوں کو پکارا جائے گا، حضرت اسرافیل کے ذریعے سے سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سورہ یاسین میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرے سور کا ذکر ہے، 2 سور پھونکے جائیں گے. سورہ زمر 24ویں پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ صَائِقُونَ، یعنی پہلا جو سور پھونکا تو اس میں جو ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اس سب ٹھہر جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے. تو یہاں پر دوسرے سور کا تذکرہ ہے سورہ یاسین میں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب اس کی طرف دوڑنے لگیں گے. ینسلون فرمایا ایسے جیسے پھسل کر جا رہے ہو تیزی کے ساتھ. وقالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اور کہیں گے کہ ہمیں ہماری خبروں سے کس نے اٹھایا، ہائے ہماری شامت، ہماری بدبختی. وہ کفار کا قول اللہ تعالیٰ وہاں پر نقل کر رہے ہیں. اور پھر وہ مومن بندے جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، تو یہ کہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رسولوں نے سچ کہا تھا، ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا. تو وہ اس وقت جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ اس وقت وہ بھاگے بھاگے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہوں گے. انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور وہ کس طریقے سے جا رہے ہوں گے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے. بحمدہ فرمایا سب، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، کوئی مسلمان بیان کرے گا، کافر نہیں بیان کرے گا، ایسا نہیں. سب کے سب اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، اس کے بلانے پر، اس کی ایک پکار پر، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے جائیں گے. لیکن اس وقت ان کفار کا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ وہاں پر تو سب کریں گے یہ، اور وہاں پر ایمان کا جو ہے اقرار بھی کریں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے وہ سب. لیکن اس وقت ان کے گناہوں کا اعتراف اور ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا جو معاملہ تھا وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ دنیا کی زندگی میں وہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ موت سے پہلے پہلے تم یہ سب کام کر لو. ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا گیا تھا. وہاں پر تو سب چیزیں نظر آ رہی ہوگی، آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. تو اس وقت ان کا جو ہے ایمان لانا یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا یا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، یہ سب چیزیں ان کے لیے بیکار ہو جائے گی. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت وہ حسرت ہی کریں گے اور ان کو افسوس ہی ہوتا رہے گا، لیکن وہ ساری چیزیں ان کے لیے بیکار ہو جائے گی. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. سورہ نازیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا. یہ دنیا کی زندگی پر بڑے فریفتہ ہیں آج، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہیں سے حاصل کر لو، لیکن اس وقت وہاں جانے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ اتنی تھوڑی زندگی،
جیسے کہ بالکل ایک دن یا ایک رات یہاں پر سمجھ رہے ہیں کہ بہت طویل اور لمبی زندگی ہے، خوب مزے اڑاؤ مستی کرو، لیکن وہاں پر جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سے مزے، ایک دن یا ایک رات اس کے لیے ہم نے ایسا ایسے کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں پر آ گئے، مجرم کی حیثیت سے آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں کی زندگی بہت خلیل ہے، بہت چھوٹی ہے آخرت والی زندگی کے مقابلے میں، اس لیے یہاں کی زندگی کے پیچھے مت پڑو، اس کے دھوکے میں مت آؤ، بلکہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم یہاں کی زندگی گزارو گے تو پھر تمہاری آخرت کامیاب ہوگی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو مطمئن رکھیں گے، اور تمہاری ضرورتیں وہ یہاں پر بھی پوری کریں گے، اور وہاں پر بھی تم کو جو ہے تم جو چاہو گے وہ تم کو وہاں پر دیا جائے گا، اور ایک طویل زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ بہت کم عرصہ رہے، ایک دن یا ایک دن کا ایک حصہ کہیں پر کہا گیا ہے، تو ایک دن یا ایک رات کے لیے اتنی کوششیں اور اتنی محنتیں، سب کچھ، ساری توانائیاں یہیں پر لگائی جا رہی ہیں، جبکہ توانائیاں اور اپنا وقت اور اپنا سب کچھ وہاں کے لیے لگانا چاہیے جو زندگی بہت زیادہ طویل ہے، جہاں پر سفر زیادہ ہے تو وہ سفر کے لیے زیادہ اپنا توشہ رکھنا چاہیے، اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا